بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نا کسی مسئلے پر اختلاف رائے ہو گیا۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، ایک بندے کی ہوتا ہے یہ کر لیں، ایک کا ہوتا ہے یہ کر لیں، اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا ہے۔ اختلاف رائے جب ہوا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے اپنے نا خادم کو طلب کیا، وہ فرمایا کہ ایک پیغام لکھنا ہے، چیز لے کے آؤ۔ چمڑا تھا، ہڈی تھی یا کاغذ تھا، آپ نے نا اوپر لکھا حضرت امام حسن کی طرف، بڑے بھائی تھے، فرمایا میرے بڑے بھائی آؤ اور مجھے مناؤ۔ غور سے سنیں گے آپ حضرات، آؤ اور مجھے، آپ چھوٹے ہیں، اصولی طور پہ آپ کو چاہیے تھا جاتے اگر کوئی مسئلہ تھا تو آپ منا لیتے، لیکن نہیں، فرما نہیں، بڑے بھائی آئیں اور مجھے منائیں۔ وہ جو خادم تھا اس نے کہا حضرت ہم تو ہیں نوکر، ہم تو ہیں خادم، میں نے پیغام تو لے ہی جانا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں زمانے کا دستور یہ کہتا ہے کہ چھوٹا جا کے منائے، اگرچہ غلطی بڑے بھائی کی ہو تو سارا جگ کہتا ہے اور نہیں یار تو چھوٹا ہے، اٹھ یار اٹھ، بڑے بھیرانو جفی پا، اٹھ یار، ایسے کہتے ہو نا۔ حضور زمانے کا دستور کہتا ہے کہ چھوٹا جائے اور بڑے کو منائے، لیکن آج آپ نے عجب کام کر دیا کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ کہتے ہیں میں بیٹھا تو میرا بھائی آئے تو مجھے منائے۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا یار تم ہی سچا ہیں، پر میں حسین، تم ہی سچے ہیں، میں حسین رضی اللہ عنہ تے اے سارے دستوراں نو میں جاننا۔ اس نے کہا حضرت میں پیغام تے لے ہی جانا ہے، پر مجھے تھوڑا مطمئن تو فرما دیں کہ یہ کیوں آپ ایسا کہہ رہے ہیں، میرے دل کو بھی تسلی ہو جائے۔ تو آپ نے پتا کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا میں نے اپنے نانا جان سے ایک حدیث سنی ہوئی ہے، میرے نانا جان نے فرمایا ہے جب دو بندے آپس میں ناراض ہو جائیں، چپکلش ہو جائے، جو بندہ پہلے منانے جاتا ہے قیامت والے دن جب وہ دونوں جنت میں جائیں گے تو جو پہلے منانے جائے گا وہ آگے ہوگا اور دوسرا بندہ پیچھے ہوگا۔ تو امام حسین کہنے لگے اگر میں چلا گیا تو قیامت والے دن کہیں ترتیب الٹی نہ ہو جائے کہ میں چھوٹا ہو کے اپنے بڑے بھائی کے آگے چلوں اور میرا بڑا بھائی پیچھے چلے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں میرا بھائی آ جائے، منیا تے میں ویسے ہی بیٹھا، پر قیامت والے دیارے لین تو ساڈی سیدھی رہے نا۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، دوبارہ بھی کہہ سکتے ہیں اس پہ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ میرے بیٹے، اللہ کریم آپ کو خیر و برکت عطا رکھے۔ میرے عزیز اصل میں نا ہم نے صرف امام علی مقام کو صرف یہاں تک بیان کیا ہے۔ امام پاک تھے، حضور کے کندھوں پہ آئے، بڑے ہوئے تو کربلا میں گئے تو شہید ہو گئے، محفل کر لو، نعرے لا لو، لنگر کھا لو، گھر چلے جاؤ، بس ہے۔ ہم نے کبھی امام کا کردار دیکھا ہی نہیں ہے۔ امام پاک کا کردار یہ ہے، آپ فرماتے ہیں میرے بڑے بھائی قیامت والے دن بھی آگے رہیں۔ وہ آج بڑوں کو کاٹ کے چھوٹے آگے ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، اکے چپ ہو گئے، یا تو سارے بڑے بیٹھے ہو کے ساتھ سن کے چپ ہوئے ہو تو یا سارے نکے بیٹھے ہو تو کر دے ہی آئیں ہو، وچکار والا تو میں نظر ہی نہیں پہ آؤں۔ تو میرے بھائی بسا اوقات یہ ہوتا ہے بڑے بھائی نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، میں نے کہا اور کچھ بھی نہیں کیا تو کم از کم تیرا بڑا بھائی تو ہے نا، کیوں جہاں نو تماشے بھی کھیندے ہو یار؟ بس اوقات بھائی بھائیوں کے تماشے دکھلاتے ہیں، مہربانی فرمایا کریں یار۔ میرے پیر و مرشد بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں، اگر اجازت دیں تو میں آپ کو سنا دوں۔ سیدی و سندی امیر اہل سنت، جو میرے پیر صاحب ہیں مدنی چینل والے مولانا الیاس قادری صاحب، وہ میرے پیر ہیں، اور آپ ایسے اختلافات کے بارے میں، وہ دینی ہو، دنیاوی ہو یا گھریلو اختلاف ہو، اس کے بارے میں بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔
فرماتے ہیں یار زیادہ زبان چلانے سے بہتر ہے ایک چپ تے 100 سکھ، نمبر 1۔ اور نمبر 2 فرماتے جتنا زیادہ بولیں گے نا اپنوں کے بارے میں اتنا زیادہ نقصان ہوگا، تو فرمایا بھوکے رہ لوے ہے پر اپنا نقصان نہیں کرنا۔ کاش کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ آپ دیکھیں نا، اگر آپ یا میں 3 بھائی ہیں یا 4 ہیں یا 5 ہیں، اگر ہم لڑیں گے تو بتاؤ ہمارے شریک خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ آپ بتائیں۔ خوش ہوں گے نا، تو یہ مطلب اسی سدھے ہو جائیے تو شریکاں نوں تاڑیاں مارنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، تو پھر ہم موقع کیوں دیتے ہیں؟ اب بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ اسی طرح یہ جو دینی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کئی مولوی بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں کے اندر بھی بڑی بڑی باتیں چل رہی ہیں، تو میرے پیر و مرشد یہ کہتے ہیں کہ یار اپنے قد سے بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بعد میں ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، کیا فائدہ باتیں کرنے کا؟ اور پھر اپنوں کے بارے میں نہیں، غلط بات ہے۔ اگر تجھے کوئی مسئلہ نہیں سمجھ آیا تو ہم ہیں نا، ہم سے سمجھ لے۔ اگر تو اس لائق سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ سمجھا دے گا تو میرے نہ گل کر، میں تینوں سمجھا دینا۔ اور اگر پھر بھی مطمئن نہیں ہوتے تو یار تیرے اپنے تو ہیں نا، زیادہ بولو گے شریک تمہیں دیکھیں گے۔ اور بسا اوقات لوگوں کا غلط کردار یہ بھی ہوتا ہے، غیروں کو جفیاں ڈالتے ہیں اور اپنوں کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے کیڑی گل ہوئی، اے کیڑی گل ہوئی بھائی؟ غیروں کو چاٹتے ہو اور اپنوں کو کاٹتے ہو، کیوں بھائی؟ اسی طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی کر لیتے ہیں اور اپنے گھر میں غیر بندے داخل کیے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ اے جی میرا بھرا بنے ہویا، او مر رہے ہیں، او جڑا ایک ڈیڑھ دے وچوں جمے ہے او تا تیرا بھرا بنیا نہیں، تے اے جڑا پاروں آیا اے تا تیرا بھرا بن گیا، کو بندے دا پتر بن یار۔ تو مذہبی معاملات ہوں یا ملکی معاملات ہوں یا گھریلو معاملات ہوں، اپنوں کے خلاف زبان کو بند رکھا کریں۔ آپ بند رکھیں گے تو انشاءاللہ مسئلہ آٹومیٹک حل ہو جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ لیکن سیانے آدھے نے منہ وچ زبان ہوئے تے بندہ چوپ کر جاوے، یہ کیسے ہو؟ دلیلیں دیتا ہے، آگے سے باتیں کرتا ہے، بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اور جی میں تواڈی بولی چاہتے ہیں کئی بندے ہوندے نے کہ ٹرٹے لتر طرح ودے ہی جانا، کھلونا ہی نہیں، آخر وہ اتنا ٹوٹ جاتا ہے لتر پھر کسی کے کام کا بھی نہیں رہتا، بس انہوں پھر لوگ سٹ کے ٹر جاندے ہیں۔ جدہ لتر نہیں بننا چاہیے کہ تینوں کو راہ چی سٹ جاوے، جدہ بن کے تو کسی دا کم آ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تھا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مبارک زندگی میں سے ایک خوبصورت پہلو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا اور شیئر کیا۔ وجہ یہ تھی کہ ہم نے حسینیت کو صرف 2-3 موقعوں پر دیکھا ہے بس، حالانکہ اگر ہم حسینیت کو سمجھ جائیں یقین کریں ہمارا معاشرہ 1 منٹ سے پہلے ٹھیک ہو جائے۔ آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ ذرا یہ بات بھی ہمیں بتا دو۔ ادھر دیکھیے، امام علی مقام اور یزید کا جو اختلاف تھا پتہ کیا تھا؟ بتا دوں آپ کو۔ یزید حکمران جب بن کے بیٹھا نا تو اس نے کہا میری بیعت کرو بس، تو امام علی پاک نے فرمایا بھی تیری بیعت کریں گے لیکن تجھے چاہیے کہ تو اپنے آپ کو ایسا حکمران بنا جیسا نبی پاک فرما کے گئے ہیں، بس یہ ایک مسئلہ 1 نکاتی پروگرام تھا، بس اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ یہ نہیں کہ خلافت مجھے چاہیے، امام حسین کو خلافت نہیں چاہیے تھی، یہ میری بات لکھ لیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ ہے، امام حسین نے اقتدار کے لیے جنگ لڑی ہے۔ میں نے کہا بے وقوف، اقتدار کی جنگ تو وہ لڑے جس کے پاس اقتدار نہ ہو، حسین تو وہ ہے جو جنت کا بھی سردار ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو امام علی مقام نے یہ اقتدار کی جنگ نہیں لڑی۔ اور اگلی بات میں نے کہا جنگ بھی نہیں لڑی، یہ بھی کسی بھول میں نہ رہنا، یہ تو ماحول ایسا بن گیا کہ انہوں نے تلواریں اٹھا لی تو آپ کو مجبوراً پھر اٹھانا پڑی، ورنہ آپ جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں، یہ اگلے جمعے بھی میں بات کھولوں گا، لیکن آج کی جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا۔ امام علی پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے خلیفہ بننا ہی ہے تو اپنے طریقہ کار کو درست کرو خلفائے راشدین کی سنت کے مطابق، اور یزید کا جو باپ ہے جس کا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ ہے اور یہ رضی اللہ عنہ ہیں، یہ کاتب وحی ہیں، یہ صحابی رسول ہیں،
ان کی سکی بہن نبی پاک کی بیوی ہے. ان کی خلافت 20 سال رہی تھی. کتنے سال؟ 20 سال. حضرت امام حسن نے بھی انہی کی بیعت کی ہوئی تھی, امام حسین نے بھی انہی کی بیعت کی ہوئی تھی. آپ کا کردار بالکل ٹھیک تھا. ہاں, اولاد میں سے یزید گندا ہو گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے یزید کی وجہ سے تم حضرت امیر معاویہ پر بات کرو گے. ہم نہیں کرنے دیں گے. اوے اولاداں بگڑ دیاں راندیاں نے. دیکھو نا, مولویاں دے منڈا اگر کوئی بگڑ جاوے, ڈاکو بن جائے, شرابی بن جائے, اللہ نہ کرے کسی دے نال انج ہوے, تے تساں کیوں دے پیو دے پیچھے چڑھ جاؤ گے کہ تو سکھایا ہے؟ نہیں ہو سکتا جناب. میرے بھائی عباس کہتے ہیں اے تو یزید نے سارا کچھ چلے تو سکھیا ہا. بڑی گل ہے. تے میں کہ تسی جو ہے حرام کھاندے ہو, حرام بول دے ہو, حرام کر دے ہو, بہنا براواں نہ لڑ دے ہو, تسی بھی چلے تو سکھیا, تیرے پیو تینوں سکھایا ہے. مٹھے بولو کدھر کو سوڑنا نہ لوے. کہندا نہیں یار اے تے ساریاں بعد چن. تے میں کہ مڑ مننا پؤ سی بھی یزید دیاں بھی بعد چن. یزید دے نال سانو کوئی ہمدردی نہیں. اونوں بھاویں کافر آکھ تے بھاویں لعنتی آکھ تے بھاویں جنمی آکھ, اسی تے او دا نام لینا ہی نہیں چاہندے. تو کتے بولے چیں اسی آنے ہیں جڑا او دا نام لینا اس تو بہتر ہے حسین حسین کر دے رہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یزید گندا ہے, کردار گندا ہے, وہ نام ہی گندا ہے, یہ ایک الگ بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کرداری نام اس کا بالکل غلط ہے. لیکن اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ پر اعتراض نہیں. اگر امام حسین یزید کو نہیں مان رہے تو پتہ چلا اس میں کوئی خرابی ہے, اور اگر امام حسن و حسین امیر معاویہ کو مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس میں اچھائی ہے. یہ ہے اصل بات. آپ نے فرمایا کہ تجھے ہم خلیفہ تب مانیں گے جب تو اپنے آپ کو حضور کی سنت کے مطابق, خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق لے آئے گا تو ہم تیری بیعت کر لیں گے, اور اگر نہیں لے کے آئے گا تو کتھے تیرے ورگا پلیت, کتھے ساڈے ورگے پاک. یہ تھی اصل بات, یہ ہے مین وجہ. اب اس بدبخت نے کیا کیا, اس نے امام علی مقام امام حسین کو اپنے اقتدار و کرسی کی خاطر شہید کروا دیا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یزید میدان کربلا میں نہیں تھا. میں نے کہا یار ہے تو افسوس کی بات, تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو کہتا ہے ایسے ہی تم یزید کا نام لیتے ہو, وہ تو وہاں تھا ہی نہیں. میں نے کہا کہاں تھا؟ کہتا وہ تو ملک شام میں تھا. واقعہ کہاں ہوا؟ کوفہ میں ہوا. یہاں سے سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے آپس میں. سمجھ آ رہی ہے؟ تو وہ تو یہاں تھا ہی نہیں. اچھا, تو میں نے کہا کیا اب یزید کو کلین چٹ دے دی جائے؟ اگر یزید نہیں تھا تو کلین چٹ دے دوں, کیا کہتے ہو؟ کہ شرم حیا کرو. علماء نے کہا پھر اس کا جواب کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں یزید تو تھا ہی نہیں تو اس کا قصور ہی کوئی نہیں. اس کا قصور پتہ کیا ہے؟ سنو, اس کا قصور یہ ہے جب امام حسین شہید ہو گئے, اگر یزید راضی نہیں تھا تو بعد میں امام حسین کے قتل کرنے والوں کو بلاتا اور ان کو پکڑ کے سزا دیتا, قتل کرتا, تو ہم مان جاتے کہ یزید نے نہیں کہا تھا. اس نے تو بعد میں حکومتیں بانٹی ہیں. ہم کیسے مان جائیں کہ یزید اس واقعے سے بری ہے؟ بھائی کیسے مان جائیں بتاؤ نا. بھائی جب اسے پتہ چل گیا امام حسین شہید ہو گئے تو اسے چاہیے تھا سب کو پکڑتا, جن نے شہید کیا تھا ان سب کو قتل کروا دیتا. ہمیں بھی پتہ چل جاتا بے واقعی بھائی یزید و دنال نہیں ہے, یزید تے ہے راضی. سمجھ آ رہی ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور دوسری بات بھی سمجھنے والی ہے, یزید نے مدینے پر حملہ کیوں کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ یہ واقعہ کربلا کے بعد پہلے سال, یہ 3 سال حکمران رہا ہے. پہلے سال میں واقعہ کربلا ہوا ہے, دوسرے میں مدینے پر حملہ, اور تیسرے کے اندر کعبے پر حملہ کیا اس بغیرت نے اور اپنی فوجیں بھیجی, اور اسی سال کے اینڈ میں یہ مر گیا اور اپنے ٹھکانے کو جا پہنچا. اس کا مطلب ہے جڑا انیر کر دینا, انیر راندے 2-3 سال ہی نے, اس کے بعد ختم ہو جاتا. لیکن جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں, یہاں سے کئی لوگ ہیں جو یزید کی طرفداری کرتے ہیں وہ تو وہاں تھا ہی نہیں. میں نے کہا یار اتنا ہی اچھا لگتا ہے تو 2 باتیں کرنا. پہلی بات یہ ہے, شناختی کارڈ کے اوپر جہاں تیرے والد کا نام ہے, والد کا نام ہٹا کے ذرا یزید کا لکھنا. زندہ بندہ بول سکتا ہے, دوسرے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. بھائی اگر تجھے یزید اتنا اچھا لگتا ہے تو ابو بنا لے,
اور دوسری بات میں نے کہا میں اس جامع مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی کریں، جو یزیدی ہے اس کے لیے میرا کھلا چیلنج ہے، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے قیامت والے دن حسین کے ساتھ اٹھانا، اور جو یزید کی طرفداری کرتا ہے تجھے یزید کے ساتھ اٹھائے، بتا کرتا ہے دعا؟ کہندا نہیں کہ میں کیا مڑ سدھا تو حسینی بندا کیوں نہیں، دس نہ میں اللہ اکبر۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ طرفداری بھی کرتے ہیں اور پھر یہ دعا بھی نہیں کرتے۔ وہ ایڈا چنگا لگ رہا ہے کر دعا، جہاں یزید جائے وہاں تو بھی جا، اور ہم تو ہیں حسینی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہماری دعا کریں ہماری نسلیں بھی حسینی رہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ یاد رکھ لے اصل حسینی پتہ کون ہوتا ہے؟ جو نبی پاک کی اہل بیت کا بھی با ادب ہو اور نبی پاک کے تمام صحابہ کا بھی با ادب ہو۔ اصل حسینی وہ ہوتا ہے، صرف نعرے لگانے والے نہیں ہمیں چاہیے، چوری کھانے والے میاں مٹھو نہیں، ہمیں عملی کردار والا بندہ چاہیے، اور وہ یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب آئیے ذرا توجہ میری طرف فرمائیے۔ ایک طرف تھا یزید کا کردار جس کی وجہ سے امام حسین نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، قبول نہیں فرمایا، اور کردار کیا تھا ادھر دیکھیں، بے نمازی، اور علماء نے لکھا ہے میرے پاس ابھی بھی کتابیں، میں سارے راستہ پڑھتے آیا ہوں، فرمایا کہ جب یہ نماز پہلے اس نے سستی کی، پھر نماز کو لیٹ کیا، پھر چھوڑنا شروع کر دیا، شرابی تھا، باندریاں نچاتا تھا، کنجریوں کا شوقین تھا، یہ علماء نے لکھا ہے اور میں لکھی ہوئی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ محارم یعنی وہ رشتے جن کے ساتھ بندے کا نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے اندر بھی خلل پیدا کرنے والا یہ شخص تھا، ایسا کمینہ صفت انسان۔ ہوا کیا، جب اس نے اپنے اس کردار کو تخت پہ لانا چاہا، امام حسین کا کردار کیا تھا؟ نماز، تلاوت، سجدہ، پردہ، ادب، امن، یہ امام حسین کا کردار ہے۔ اب ایک طرف یزید کا کردار ہے، بے نمازی، فاسق، فاجر، شرابی، کبابی، یہ یزیدی کردار ہے، اور دوسری طرف حسینی کردار ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، پردہ، صبر۔ غور کیجئے سارے حضرات، غور کیجئے میں کیا کہنے لگا ہوں۔ دو چیزیں سامنے آ گئیں آپ کے، یزید کا کردار اور حسین کا کردار۔ لیکن میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اس کا جواب ہو تو دیجئے گا، اگر نہ ہو تو سوچئے گا ضرور۔ سوال یہ ہے، ایک بندہ سارا سال کام کرے یزید والے، فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، بے نمازی بھی ہو، ماں باپ کا نافرمان بھی ہو، وہ شرابی بھی ہو، وہ بہنوں بھائیوں کا حق بھی کھائے، وہ سود بھی کھائے، وہ گالیاں بھی دے، وہ ملاوٹ بھی کرے، وہ بغیرتی بھی رج کے کرے، اور 10 محرم والے دن دیگیں پکا لے امام حسین کی۔ مجھے پتا تھا کہ آپ ایسے ہی بولیں گے، آپ سے نہیں بولا جائے گا، مجھے پتا تھا۔ ایک بندے کا کام یزید والا ہے، سارا سال یزیدی کام کرتا رہا ہے اور دیکھیں حسین کی پکا کے بیٹھا ہے، تو میرا سوال تو بنتا ہے نا کہ میں پوچھو تو صحیح، وہ ایک کام یزید والے تو دے گا حسین دیاں، یہ کیا چکر کیا ہے مجھے بتاؤ نا، سمجھ آ رہی ہے؟ اور دوسری طرف اگر وہ بندہ ہو کہ جو ساری زندگی کام حسین کے کرتا ہے لیکن وہ غریب ہے بیچارہ، 10 محرم کو وہ دیگ نہیں پکا سکا، اللہ کی قسم یہ دیگیں پکانے والے جو مشن حسینی پر نہیں ہیں، امام حسین ان کو پیچھے کر دیں گے، اور جو بندہ دیگ نہ پکا سکا لیکن مشن حسینی پہ تھے، حسین اٹھا کے اسے ہی سینے سے لگا لیں گے۔ یہ میری بات ہے نشیل۔ جس کو سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے۔ کوئی گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ میرے عزیز یہ ہے اصل باتیں، جو ہم نے کرنا ہے وہ نہیں کر رہے، اور جو نہیں کرنا وہ بڑے شوق سے کر رہے ہیں ہم۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو میرے عزیز اس واسطے اصل اس معاشرے کو اگر ہم چاہتے ہیں
کہ یہ ٹھیک ہو جائے، امام علی مقام کا مشن ان لوگوں کو بتاؤ۔ بتاؤ امام علی پاک نے کربلا میں کوئی نماز چھوڑی ہے؟ کوئی بندہ مجھے بتائے، کوئی مائی کلال مجھے کسی کتاب سے دکھا دے۔ کہتے ہیں نہیں چھوڑی، پڑھی ہے۔ تو میں کہا پھر حسینی بھی ہوئے تو نماز ایک نہ پڑھے، تو جمعہ بھی نہ پڑھے، تو عیدہ بھی نہ پڑھے، تو تراویحاں بھی نہ پڑھے، کیڑی پاسے دا حسینی ہے کو ساڑھ نال بھی گال کر۔ یہ اصل مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی؟ امام کوئی مائی کلال مجھے بتائے امام علی مقام جو با پردہ خواتین آپ کے ساتھ تھی، کسی نے بے پردگی کی ہو، واویلا کیا ہو، کوئی مائی کلال بتا دے مجھے، کوئی بتا دے۔ امام حسین نے صبر کی تلقین کی، پردہ اور امن یہ برقرار رکھا۔ تو میں نے کہا تو پھر حسینی تو وہ ہوا نا کہ جو اپنی عورتوں کو پردہ بھی کروائے، اور بالخصوص محرم میں۔ امام علی مقام کا مشن ہے، اور بالکل ہمیں صبر کی تلقین ہے، واویلے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حسینی تو پھر یہ ہوا نا۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ بتائیے امام علی مقام نے نیزے پہ قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ بتائیے۔ اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، صرف نیزے پہ آپ کا سر تھا۔ زید بن ارقم کہتے ہیں صرف قرآن نہیں، تفسیر کی۔ آپ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا 15ویں پارے کی آیت پڑھ رہا تھا۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں نہیں مانتا، تو میں کہتا تو ایتھے آیا پھر آمب لینے؟ تو جو حسین نہیں مانتا تو آیا کی لینے تھے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے کہا بے وقوفو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت ہوتی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے، یہ عقل میں نہیں آئی، اس لیے تو بات سچی ہے۔ میں نہیں مانتا تو ہے کیا؟ تیرے نہ ماننے سے ہوگا کیا؟ اور تو غوث پاک ہے، امام اعظم ہے، بابا فرید ہے، کیا ہے تو؟ گھر تینوں دوئی واری سالن ڈیندا نہیں۔ مٹھے بولو کدائیں کو سننا نہ لوے تو اڈی گل ہے تے گلاں کرنا تو امام علی پاک نو۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید بن ارقم یہ صحابی رسول ہیں، بوڑھے تھے، قریباً 80 سے اوپر ان کی عمر تھی۔ یہ سنیے ذرا، حضرت زید بن ارقم یہ وہ تھے ڈاکٹر صاحب، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ 17 جنگیں لڑی ہیں، میرے نبی کے ساتھ رہ کر۔ کتنی جنگیں؟ اور یہ جنگ صفین کے اندر حضرت مولا علی کے ساتھ تھے۔ اور جب واقعہ کربلا ہوا تو یہ کوفہ شہر میں رہتے تھے، اور اتنے کمزور تھے کہ آپ سے بظاہر یہ جنگی معاملات یہ نبھائے نہیں جا رہے تھے، اور آپ اپنے گھر پہ ہی تھے، اور آپ کو جیسے کہتے ہیں نا کہ سیل کر دیا پورا شہر، پتہ بھی نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب ان ظالموں نے امام کا سر اتار کر نیزے پر رکھا اور میری گلی سے گزرے، تو کہتے ہیں کہ میں قرآن کا 15واں پارہ پڑھ رہا تھا، اصحاب کہف کا واقعہ۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ جو غار والے تھے وہ بڑے عجیب ہیں؟ کہا جب میں نے یہ پڑھا تو نیزے کے اوپر امام حسین کا سر میری طرف ہو گیا، گھوما، اور امام بولے وہاں پر ان قتلی و حملی اعجب من اصحاب الکہف، او اصحاب کہف اتنے عجیب نہیں جتنا حسین ہے، کیونکہ میرا در کربلا میں ہے، سر نیزے پہ ہے۔ دیکھو میں پھر بول رہا ہوں، آواز کمزوروں والی ہے، نعرہ حیدری یوں نہیں ہونا چاہیے، نعرہ حیدری۔ 5-4 بندے اجے چوپ بیٹھے نے، سجے کھبے ویکھو پوچھو ساڈی کمپنی دا تے تینوں بولنا پائے گا، نعرہ حیدری کر کے بولو خدا دے، ایتھے منافق دا کلیہ پاٹ جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حسینی لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگلی بات بھی سنیے گا، یہ حضرت زید بن ارقم کون ہیں؟ جب آپ نے دیکھا تو آپ فرماتے ہیں میں نے سنا تو جیسے پاؤں تلے زمین، ہائے ظالمو تم نے بدماشو یہ کیا کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے چل پڑا سہارے کے ساتھ، جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، یہ باتیں مطلب کلیجہ کھینچنے والی باتیں ہیں۔ امام علی پاک کا سر اقدس
جب اس کے سامنے پیش کیا گیا نا ابن زیاد بد نہاد بدماش کے سامنے، اس بے غیرت نے کیا کیا؟ زید بن ارقم کہتے ہیں چھڑی لے کر نا یہاں مارتا ہے، ادھر مارتا ہے، ادھر گستاخی کرنا شروع کر دی۔ آپ رو پڑے، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نا برداشت، یہ ہے صحابہ کا کردار۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہوئے اور فرمایا بے غیرت چھڑی ہٹا۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ جگہ میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے، حضور جس جگہ کو چوما کرتے تھے اس جگہ کی بے ادبی نہ کرو بے حیا۔ آپ نے جب اتنے جرت مندانہ انداز سے کہا تو وہ ابن زیاد بد نہاد پتہ کیا کہنے لگا؟ اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو آج میں تجھے قتل کر دیتا۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں لعنت تو تمہاری سوچ و کردار پر، اور میرے بڑھاپے کا حیا کر لیا، حسین کا حیا کیوں نہیں کیا ہے؟ مزہ تو تب آتا اگر تم حسین کا حیا کرتے، ان کے نانے کا لحاظ رکھ لیتے، تو ہم نے ان کا لحاظ نہیں رکھا اور میرے بڑھاپے کو دیکھتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا کہ امام علی پاک نیزے پر چڑھ کر بھی بول رہے تھے اور قرآن کی تفسیر کر رہے تھے۔ تو پھر اصل حسینی تو وہ ہوگا نا جو 10 محرم والے دن قرآن پڑھے، گھر میں پڑھے، دکان میں پڑھے، بازار میں پڑھے، مسجد میں پڑھے، اور لوگ پوچھے کیوں اتنا قرآن پڑھتا ہے؟ تو بندہ دس سے بھی میں حسینی ہاں، میرے لجپال نے اوتھے پڑھیا سی تے میں آج ہے تھے پہ پڑھنا۔ اور سن لو آخری بات، میں پھر اگلے جمعے انشاءاللہ داستان آپ کو باقی سنائیں گے۔ دیکھو یہ جو یزیدی تھے نا، یزیدی، ان سب نے امام پر پانی تک بند کر دیا۔ بعض کہتے میں نہیں مانتا، اور تو مندہ کے نو ہے، مجھے بھی تو بتانا کہ تو ہے کیا؟ خدا کا خوف کر۔ ادھر دیکھو میری طرف، امام پاک پر پانی بند کر دیا، اور کتنے دن؟ آواز کمزوروں والی ہے، 3 دن۔ امام علی پاک نے صبر فرمایا۔ بعض کہتے ہیں پانی مانگا تھا، اور میں کہا نہیں ہوئے، تینوں بچلی گل دا کی پتہ ہے؟ جس کو میرے نبی اپنی زبان چسائیں وہ پانی مانگتا نہیں ہے، پانی نہیں مانگے گا وہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پانی نہیں مانگے گا وہ، یہ صبر کرنا۔ انہوں نے تو، یزیدیوں نے تو ظلم کیا ہی کیا۔ لوگ آج یزید کا ظلم بیان ضرور کرتے ہیں لیکن حسین کا صبر نہیں بیان کرتے۔ حسین کا صبر بیان کر تاکہ پتہ چلے کہ قوم کتنی تکڑی ہونی ہے۔ آپ نے صبر، آپ مسکراتے تھے، پانی بند کیا، آپ مسکراتے تھے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا کل تا حوض کوثر دا پانی مڑ ساڈے کولوں نہیں پینا تسی۔ اور امام حسین وہ ہیں جن کو زبان میرے آقا نے چسائی ہے، امام حسن کو چسائی ہے۔ اور ان کو پیاس کیسے لگے؟ دیکھیے، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے غلاموں کے بارے میں، حضور ایک قافلے میں جا رہے تھے، پانی ختم ہو گیا، ایک صحابی آپ کے پاس آئے۔ حجت اللہ علی العالمین کے اندر علامہ یوسف نبانی نے اس بات کو لکھا ہے۔ وہ آپ کے پاس آئے، کہنے لگے حضور پانی دا گھٹ نہ ملے تو میں مرنا۔ میں گیا، پانی کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا اریا، ہن ویکھاں گا تاندلے والے عاشقاں نوں کنی سمجھ آئی ہے۔ فرمایا اریا، نیڑے آیا، آپ نے زبان اپنی باہر نکالی، فرمایا چوس۔ اگلی گل تے شاید میں اونچا نہ بولا لیکن عاشقاں نوں بولنا پے گا۔ وہ کہتا ہے جب میں چوس کے پیچھے ہوا، اس کے بعد فرمایا میرا دل کرے میں پانی پیواں پیواں، نہ دل کرے نہ پیواں۔ رب کعبہ دی قسم ہے کبھی پیاس نہیں لگی میں نے کہا جو ایک مرتبہ چوسے، جب اس کا یہ حال ہے تو جس حسین کو بار بار چسائی ہے پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ کو توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟ اس واسطے یہ کہنا کہ آپ یزیدیوں سے پانی مانگنے گئے تھے، اگرچہ بعض کتابوں میں لکھا لیکن محقق علماء فرماتے ہیں حسین نو حسین ران دیو، حسین نو منگتا نہ بناؤ۔ جملے کا وزن نہیں محسوس کیا آپ حضرات نے؟ نہیں محسوس کیا؟ حسین حسین ہے، اور جو تجھے نہیں ملتا تو مانگ ان سے، تجھے مل جائے گا۔
تو نانو اگے گلدا پیا بندے دا پتر بن یار ہے. اگرچہ بعض علماء نے اس بات کو لکھا بھی ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن عشق کہتا نا نا ان گلاں نو چھڈ ہے دیا. اور اس سے بھی اگلی تکڑی بات سنو ذرا, اس سے تکڑی بات. امام علی پاک نے پانی نہیں پسند فرمایا, یزیدی قابو ہو گئے. انہوں نے پانی قابو کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ نہ یہ پئیں گے نہ یہ جئیں گے. جملہ سمجھ آئے تو بولنا ہے, ورنہ نہیں. نہ یہ پئیں گے نہ یہ جئیں گے. اور پانی اپنے کول کیوں رکھیا کہ پیندے رساں ہیں تو جیندے رساں ہیں. تاندلے آلے آلے کو گل ہی ہوندی ہے جڑی بندے دے کھانے چ بہ جاوے تو حیاتی بندہ چس لیندا رہندا. اے او گل ہے. میں کیا مڑ زمانے نے ویکھیا جڑے پیندے رہے او پی کے بھی مر گئے, تو جنہ کوئی نہ پیتا وہ اج تک زندہ ہے تے نظر دے اوتے بھی زندہ ہے.